ہیلو ویوز، میں حسین جاوید نیو ڈان ود حسین کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے ساتھ موجود ویوز۔ ہم لوگ پاکستانی ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں، اور ہمارے اگر ہمسایوں کی بات کریں تو اس میں ایران، افغانستان، چائنا اور انڈیا ہے۔ اور ہر وہ ملک جو ہمسائے رکھتا ہے، جو کہ ایک آئی لینڈ نہیں ہے، وہ کہیں نہ کہیں اپنے ہمسایوں کے اندر چلنے والی سیاسی رنگ نیتی سے متاثر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ستمبر کی 7 تاریخ سے ہندوستان کے اندر ایک یاترا شروع ہوئی ہے۔ یہ یاترا جو ہے، اس کو ہندوستان جوڑو یاترا کے نام سے جانا جا رہا ہے۔ اور یہ یاترا جو ستمبر کی 7 سے سٹارٹ ہوئی، کس نے شروع کی؟ یہ یاترا کانگریس کے لیڈر راہل گاندھی نے شروع کی۔ اب سوال یہ کہ یہ بھارت جوڑو یاترا، اس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں؟ اس کو شروع کیوں کیا گیا؟ اس سے حاصل کیا ہوگا؟ اور کیسے یہ ہندوستان سمیت جو ہمارا خطہ ہے، اس کو کیسے یہ متاثر کرتی جا رہی ہے؟ تو اس کے پیچھے کیا کیا چیزیں ہیں، اس کے اوپر آج کرتے ہیں بات، اور اس پہ ہم نے آج چرچا کرنی ہے۔ تو جیسا کہ سوال ہے کہ کئی لوگ جو اس یاترا کے خلاف سوال اٹھاتے ہیں ہندوستان کے اندر بھی، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ بھارت جوڑو یاترا کا ٹائٹل استعمال کیوں کر رہے ہو؟ بھارت تو پہلے ہی جڑا ہوا ہے۔ مطلب وہ کہتے ہیں کہ ایک طرف آپ بنگال کو دیکھ لیں، بنگال سے گجرات تک دیکھ لیں، جموں سے لے کے آپ کنیا کماری تک دیکھ لیں، تو بھارت تو سن 47 سے جڑا ہوا ہے۔ تو یہ ٹوٹا کب تھا جو آپ بھارت جوڑو یاترا شروع کر رہے ہیں؟ تو ان سوالوں کا جواب راہل گاندھی نے دیا اپنی متعدد پریس ٹاکس کے اندر، اپنے انٹرویوز کے اندر۔ اور جیسے کہ انہوں نے یاترا شروع کی تو مسلسل میڈیا کی جو کوریج ہے وہ ستمبر سے لے کے اب تک جاری ہے۔ اس میں کئی دفعہ انہوں نے اس بارے میں بات کی ہے کہ بھارت جڑا ہوا ہے، لیکن بھارت کے اندر کچھ ہلا ہوا ہے۔ وہ کیا ہلا ہوا ہے، اس پہ آج ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے اس یاترا کو شروع جب کیا گیا تو کوئی سیاسی قسم کا مقصد راہل گاندھی جی کے پاس بالکل بھی نہیں تھا۔ وہ اس کو ایک ایسی یاترا کے طور پہ لے رہے تھے کہ ہم نے بھارت کے اندر جو کچھ مسائل ہیں، جو کہ خاص کر 2014 کے بعد جنہوں نے بھارت کے سماجک فیبرک کو تباہ کر دیا ہے، ان مسائل کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، اور وہ جو مسئلے ہیں ان کے حل کے لیے ہم نے یہ یاترا نکالی ہے، تاکہ ہم اپنے ہم وطنوں کو، اپنے دیش واسیوں کو یہ احساس دیں کہ بھارت کو سنبھالنے کی ضرورت ہے، ورنہ بھارت بکھر کے رہ جائے گا، کیونکہ اس میں ایک نفرت کی آندھی چل رہی ہے۔ اس میں ایک سماجی تفریق جو ہے وہ بہت زیادہ گہری ہو رہی ہے۔ اس کو ہمیں ختم کرنا ہوگا۔ اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھارت کے اندر 2014 میں بھی مودی جی پہلی دفعہ جیت پائے اور انڈیا کے پرائم منسٹر بنے۔ 2019 میں دوبارہ بی جے پی کا جو کنول کا پھول ہے، جو ان کا انتخابی نشان ہے، وہ دوبارہ کھل چکا تھا، اور مودی جی کو دوسری دفعہ بہومت ملا، ان کو مینڈیٹ ملا انڈین عوام کی جانب سے۔ اور اب جب 2024 کے چناؤ اگلے 1 سال کے بعد آنے والے ہیں، تو کیا مودی جی کے اس پورے ایرا کے اندر، ہندوستان کے اندر سماج جو ہندوستان کا، وہ آج کہاں پہ کروٹ لے رہا ہے؟ کیا یہ وہی سیکولر سماج ہے جس کا خواب نہرو جی نے دیکھا تھا؟ اسی کو اندرا گاندھی آگے لے کے چلی، اور ہم نے دیکھا کہ 90s کی رتھ یاترا سے پہلے، 2002 کے گجرات کے جو رائٹس ہوئے تھے، اس سے پہلے تک جو ہندوستان میں ایک سماجی رنگا رنگی ہوتی تھی، ایک گہما گہمی ہوتی تھی، ایک رنگ نیتی ہوتی تھی، وہ کیا آج موجود ہے؟ تو ہمیں اس سوال کا جواب ملتا ہے کہ بدقسمتی سے ہندوستان کا سماج آج تقسیم ہو چکا ہے۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف جو وہاں پہ قومیتیں آباد ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں، چاہے وہ اچھوت ہیں، چاہے وہ عیسائی ہیں، چاہے وہ سکھ ہیں، اور چاہے وہ نارتھ ایسٹ کے انڈینز ہیں، ان کے اندر ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سینس آف انسیکیورٹی وہاں پہ آ چکا ہے، جس کی وجہ ہندوتوا کے اوپر
بنائی گئی رنگ نیتی ہے اور وہ والی منافرت والی پالیسی ہے جس نے ہندوستانیوں کو آج تقسیم کر دیا ہے. اس تقسیم کو ختم کرنا ہے، اور یہ جو معاشرے میں اور پورے ملک میں جو غریبی پھیلی ہوئی ہے، بے روزگاری کا سیلاب آیا ہوا ہے، مہنگائی میں اضافہ ہو گیا ہے، ان سب چیزوں کو ایڈریس کرنے کے لیے یہ یاترا شروع کی گئی، جس کو ایک سماجی طور پہ ہندوستان کے سیاسی فیبرک کے اندر انٹروڈیوس کیا گیا، اور راہل گاندھی نے ایک بہت عرصے بعد ایک بہت زبردست انداز سے سیاست کے اندر، ہندوستان کے سماج کے اندر دھماکے دار واپسی کی ہے. جی ہاں، یہ وہی راہل گاندھی جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ صرف ایک کانگریس کے یوراج ہیں، جو جب بھی ہندوستان پہ کبھی مطلب کانگریس کے اوپر جب کبھی سنکٹ آتا ہے، کانگریس الیکشن ہار جاتی ہے، چاہے وہ اسٹیٹ الیکشن ہو یا لوک سبھا کے، وہ ملک سے باہر یاترا پہ چلے جاتے ہیں، اور وہ کانگریس کو اپنی خاندانی جاگیر سمجھتے ہیں. مگر وہ اتنی بڑی جماعت کو جو سن 1886 سے قائم ہے، اس میں آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ وہ زوال کا شکار ہو رہی ہے. آج سونیا گاندھی جی جو ہیں وہ اتنی فٹ نہیں ہے کہ اس جماعت کی، اس پارٹی کی قیادت کر سکے. نہ ہی اس کے پاس کوئی اندرا گاندھی ہے، نہ ہی اس کے پاس کوئی جواہر لال نہرو جی ہیں، نہ ہی لال بہادر شاستری جی ہیں. تو بہت ہی کمزور قسم کا جانشین سمجھا جا رہا تھا راہل گاندھی کو، اور 2014 سے لے کے 2022 تک ان کو شکستیں ہی مل رہی تھی، اور وہ کوئی لوک سبھا چناؤ منموہن سنگھ کی حکومت کے جانے کے بعد جیت نہیں پائے کانگریس کے لیے. تو اس دفعہ انہوں نے اپنی پالیسی چینج کی، اور مودی کی جو ہندوتوا کے حوالے سے پالیسیز تھی ان کے خلاف وہ سامنے آئے. اور ہم نے یہ دیکھا کہ کنیا کماری سے چلی یہ جو ان کی یاترا ہے، اس کو مسلسل پذیرائی مل رہی ہے، مسلسل اس کو کامیابی مل رہی ہے ہندوستان کے طول و عرض میں. اور آج یہ جو یاترا ہے، روزانہ اگر آپ دیکھیں تو 25 کلومیٹر کا پیدل سفر کرتے ہیں راہل گاندھی. کانگریس کے لوگ اور ان کے ساتھ جڑے سول سوسائٹی، کسان ہو گئے، مزدور ہو گئے، ہندوستان کے سماج سے تعلق رکھنے والے ہر طرح کے لوگ ان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. عورتیں ان کے ساتھ ہیں، یووا جو ہیں، ہندوستان کے جوان جو جنریشن ہے وہ ان کے ساتھ ہے. اور ایک پرعزم قسم کا یہ مارچ ہمیں دکھائی دیتا ہے، جو کہ سوشل میڈیا کے اوپر، انڈیا کے مین سٹریم میڈیا کے اوپر ہر جگہ اس کی پبلسٹی جاری ہے. لوگ اس کو جو ہے آئیڈیلائز کر رہے ہیں، اور ان کو ایک بدلا ہوا راہل گاندھی دکھتا جا رہا ہے. تو ہم اس میں دیکھیں گے یہ کہ بہت اچھے فیصلے کیے اس دفعہ کانگریس نے. اس سال میں سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا کہ کانگریس کا صدر جو ہے وہ 9 اکتوبر 2022 کو ایک غیر گاندھی خاندان کے فرد کو بنایا، جس کا گاندھی خاندان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. جی ہاں، میں کھڑگے صاحب کی بات کر رہا ہوں، جنہوں نے کانگریس میں جماعتی الیکشن میں کامیابی حاصل کی اور کانگریس کے صدر بن گئے. تو یہ بہت مثبت پیش رفت ہے کانگریس کے لیے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ہمیشہ گاندھی خاندان سے باہر سوچتے ہی نہیں ہے، ان کو قیادت گاندھی خاندان کے اندر رکھنی ہے. اور دوسرا، انہوں نے یہ جو یاترا سٹارٹ کی، یہ یاترا اٹ ول گو لانگ وے فار راہل گاندھی، فار انڈین نیشنل کانگریس، اینڈ فار آل دوز ایسپائرنٹس who take India as a secular India. کیونکہ انڈیا کا جو نام ہے ان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر، ان کے آئین کے اندر، ان کے سمویدھان کے اندر، وہ نیشنل سوورن سوشلسٹ سیکولر انڈیا ہے. لیکن حقیقت میں ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا مکمل طور پہ جو ہے وہ سیفرن انڈیا بنتا جا رہا ہے 2014 سے. اور آپ کے سامنے بہت سارے ہندو مسلم رائٹس ہمارے سامنے آتے ہیں. کبھی اس میں نیشنلٹی کا ایشو آتا ہے، کبھی اس میں جو کسانوں کا اندولن ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے، کبھی شاہین باغ ہمارے سامنے آتا ہے، اور کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ گو رکشا کے اوپر کئی لوگوں کو مار دیا جاتا ہے محض الزام کے اوپر. لو جہاد کی باتیں ہوتی ہیں. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آخر ہندوستان جو ہے وہ جا کس طرف رہا ہے. حجاب کے مسئلے کو انڈیا کے اندر کتنا زیادہ اچھالا جاتا ہے، تو مسلمانوں کے اندر بھی کہیں نہ کہیں سینس آف ایلینیشن آتا ہے. اور ایک عام سیکولر جو ہندوستانی ہے، چاہے وہ ہندو ہے، مسلمان ہے، سکھ ہے، وہ بھی یہ سوچنے پہ مجبور ہو رہا ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ سیفرون انڈیا کی آڑ میں کہاں پر جاتا جا رہا ہے. ہم 2024 میں کیا ہندوستان کو ایسی
जाने देंगे? तो ये बहुत अहम सवाल है जो इस यात्रा के बीच में सामने आया है। और राहुल गांधी ने जिस तरह अपने आप को प्रेज़ेंट किया है कि हर हिंदुस्तानी, आम हिंदुस्तानी यात्रा में उनके साथ चलते-चलते उनसे मिल सकता है और उनके साथ सेल्फ़ी भी ले सकता है, देश को जुड़े जो मसले हैं वो उनके साथ शेयर कर सकता है। कई दफ़ा राहुल गांधी किसी भी यंगस्टर्स की मोटर बाइक लेके उस पे अपना थोड़ा बहुत मोटरसाइकिल का शौक भी अपना पूरा करते रहते हैं। तो मुकम्मल तौर पे अवाम में वो घिर चुके हैं और उनकी जो पॉलिसी है अवाम के साथ जुड़ने वाली, जिसमें अभी तक हम देखते हैं कि वो मध्य प्रदेश तक पहुँच चुके हैं। अब उन्होंने इसके बाद राजस्थान जाना है, फिर उन्होंने दिल्ली जाना है, पंजाब जाना है और फिर श्रीनगर में जाके फरवरी तक उम्मीद है कि ये यात्रा ख़त्म हो जाएगी। तो मोदी जी जो हैं वो और जो पूरा बीजेपी का कैंप है वो इस वक़्त अपने आप को बहुत ज़्यादा एलिनेटेड फ़ील कर रहा है। उनको लग रहा है कहीं न कहीं राहुल गांधी के इस यात्रा मूव ने कांग्रेस के अंदर एक जान फूँक दी है मुकम्मल तौर पे। और हिंदुस्तान में जो सेक्युलर फोर्सेस हैं उनको भी कस से बात लगा है कि हिंदुस्तान जाग गया है, वो जाग गया है समाज में फैली हुई नफरत के खिलाफ, वो उठ खड़ा हुआ है हिंदुत्व की उस लहर के खिलाफ जिसको लेके जो एक तरह का हमें देखते हैं कि एक एक्सट्रीमिस्ट इंडिया का कॉन्सेप्ट सामने आ रहा है। एक आम हिंदुस्तानी जो सेकुलर है, जो अपने देश का भला चाहता है, वो ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं चाहता। वो सिर्फ विकास चाहता है, बेरोज़गारी, महंगाई का खात्मा चाहता है और एक सेकुलर इंडिया का ख्वाब देखना चाहता है। और राहुल गांधी को लोग सीरियस लेना शुरू कर चुके हैं। मोदी जी के लिए चुनौतियाँ क्या हैं? तो मोदी जी के लिए सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि वो कैसे इस यात्रा के असरात का खात्मा करें और सेकुलर फोर्सेस दोबारा उनके लिए चैलेंज बन रही हैं। इसके बारे में वो क्या योजना इख्तियार कर सकते हैं? प्लस ये है कि महंगाई, बेरोज़गारी ये जो मसले हैं, वो प्राइम मिनिस्टर हैं 2014 से और हम देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर के तौर पे वो हिंदुस्तान की जो आर्थिक अ, हालात हैं, उनको बेहतर नहीं कर पाए। हिंदुस्तान में इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, इकॉनमी उस तरह से बूस्ट नहीं कर सकी। ख़ासकर लोगों ने देखा कि जब कोविड आया, तो कोविड में मोदी सरकार की हैंडलिंग इतनी अच्छी नहीं थी और हमने देखा कि हज़ारों किस्म के जो मज़दूर थे, प्रवासी मज़दूर कैसे वो सड़कों पे मर चुके थे। तो लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी है इस हवाले से कि आखिर हिंदुस्तान कहाँ पे जा रहा है। तो राहुल गांधी में कहीं न कहीं उनको एक उम्मीद दिखाई दे रही है। फिर सबसे बढ़ के कि आप इसमें देख सकते हैं कि चुनाव होने वाले हैं हिंदुस्तान के रियासती चुनाव होने वाले हैं। गुजरात के जो इलेक्शन है, स्टेट इलेक्शन फ़ेज़ेज़ के अंदर हो रहे हैं। आखिरी फ़ेज़ यकम से लेके दिसंबर की 5 तक होगा और दिसंबर की 8 को गुजरात के स्टेट इलेक्शन का रिजल्ट सामने आ जाएगा और देखना है कि आखिर उसमें क्या बीजेपी गुजरात को रिटेन कर पाती है जो कि 1998 से उनकी जेब में चला आ रहा है। तो इसमें देखना ये होगा। फिर अगले साल हम देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट की कई स्टेट्स के अंदर इलेक्शन होंगे, स्टेट इलेक्शंस। कर्नाटका के अंदर इलेक्शंस होंगे और फिर साल के आखिर में सीपी के अंदर इलेक्शन होंगे और एक मजमूई तौर पे हम देखते हैं कि हिंदुस्तान उसके बाद 2024 के अंदर दाखिल हो जाएगा जहाँ पे लोकसभा के चुनाव सर पे आ जाएंगे। तब तक राहुल गांधी की जब फरवरी में यात्रा ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद कांग्रेस की उठान क्या होगी? उन तमाम सियासी क़ुव्वतों की जो कि एंटी मोदी हैं, जिसमें आप एनसीपी को ले लें, उसमें आप शिवसेना को भी ले लें और उसमें आप लालू प्रसाद की पार्टी को ले लें, उसमें आप बिहार की जो पार्टीज़ हैं उनको ले लें, जनता दल को ले लें और यूपी की जो पार्टीज़ हैं समाजवादी पार्टी उनको ले लें और आम आदमी पार्टी का बहुत बड़ा रोल होगा अगले चुनाव में। और ख़ासकर जो बंगाल की ममता बनर्जी हैं उनकी जो तृणमूल कांग्रेस है उसका भी बहुत अहम रोल होगा। तो ये यात्रा कहीं न कहीं इन सबको बहुत बूस्ट कर रही है और सबसे बढ़ के जो राहुल गांधी एक स्टैंड ले रहे हैं स्टार्ट से उनके साथ जो मारूफ एक्टिविस्ट है योगेंद्र यादव, कांग्रेस से इख्तिलाफात के बावजूद वो भी ये कहते हैं कि जब मैंने ये यात्रा ज्वाइन की थी तो मुझसे मेरे दोस्त पूछते थे कि तुमने ये यात्रा क्यों ज्वाइन की है? हमें समझ में नहीं आ रहा। आज वो ये पूछते हैं हम इस यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं, बताओ कहाँ आके ज्वाइन करें? तो ये बहुत बड़ी जागृति आ रही है, ये बहुत बड़ी सोच की तब्दीली आ रही है, जो कि ये भारत जोड़ो यात्रा आज हिंदुस्तानियों के दिमाग में अपना मकाम बना चुकी है। तो मैं समझता हूँ कि
راہل گاندھی کا ایک طرح سے ریوائول ہوا ہے، کانگریس کا ریوائول ہو سکتا ہے، سیکولر فورسز کا ہندوستان کے سماج کی سطح پر بھی ریوائول ہو سکتا ہے، اگر یہ اسی مشن کے ساتھ آگے جائیں کہ ہم نے ہندوستان کی سیاست کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے سماج کا بھی تحفظ کرنا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ جو بھارت جوڑو یاترا ہے یہ اب تک تو کامیاب جا رہی ہے، اور جیسے جیسے یہ اپنے اختتام کی جانب جائے گی تو مزید یہ ہندوستان کی سیاست پہ، ہندوستان کے سماج پہ اپنے کیا کیا اثرات مرتب کرتی جائے گی۔ بنے رہیے ہمارے ساتھ، آل دا بیسٹ۔